بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پلن کہتی ہے اب دوپہر ڈل چکی تھی، لیکن گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ایک جگہ کچھ عورتیں ٹھنڈا پانی بیچ رہی تھیں۔ باپو کے دوست نے اپنا تنبا پانی سے بھروا لیا۔ ایک جگہ جو بس اسٹاپ تھی، باپو نے کسی سے ڈسپینسری کا راستہ پوچھا۔ وہ زیادہ دور نہ تھی۔ تب تک میری توانائی قدرے بحال ہو چکی تھی، اور میں باپو کو ایک کندھے سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس قصبے میں کوئی ہمارا واقف نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ کتے اور گائیں سڑک کے بیچ سو رہے تھے، اور کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا۔ ہوا مکھیوں کی بنبناہٹ سے بوجھل تھی، اور اس میں لاریوں اور موٹروں کا دھواں ملا ہوا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی تھیں، جن کی پہلے تو مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ بازار ان سائیکلوں والوں سے بھرا ہوا ہے جو مسلسل گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ میرا خوف ہوا ہو گیا۔ ڈسپینسری ایک پختہ عمارت تھی، جس کے ایک کمرے میں مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ فرش کے بجائے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ باہر سین میں درخت کے نیچے بھی آرام کر رہے تھے۔ باپو بھی قطار میں بیٹھ گیا، اور میں اس کے کندھے سے لا کر ایک بار پھر سو گئی۔ جب میں جاگی تو ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا۔ باپو نے میری بیماری کے بارے میں اسے تفصیل سے بتایا کہ مجھے بخار رہا ہے اور بہت قے آتی ہے۔ اس نے کچھ اور بتانے سے گریز کیا، اور نہ ہی میرے شریر میں ہونے والی درد کے بارے میں بتایا۔ اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے جسم پر سفید کوٹ اور آنکھوں پر اینکیں لگی تھیں۔ ان اینکوں کے عقب میں اس کی آنکھیں بہت مہربان دکھائی دے رہی تھیں، لیکن ان میں ایسی تھکاوٹ بھی تھی جو گاؤں میں کام کرنے والے لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کام کرنے والے اتنے اہم شخص کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اسٹول پر بٹھا لیا اور نہایت توجہ سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے میرا چہرہ، گردن، کلائیاں اور میرے کندھے ٹٹول کر دیکھے۔ لڑکی غذا کی کمی کا شکار ہے، ڈاکٹر نے باپو سے کہا۔ یہ بہت دبلی اور کمزور ہو گئی ہے۔ میرا باپو ڈر گیا۔ اس نے وضاحت کی کہ میں اپنے سسرال میں تھی، اور ان لوگوں نے میرا خیال نہیں رکھا۔ ڈاکٹر نے میرا منہ کھول کر دیکھا، پھر زبان باہر نکالنے کو کہا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے میرے منہ میں چمچ ڈالا اور مجھے قے کرنے کے لیے کہا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ میری زبان کاٹنے کو تو نہیں کہہ رہا۔ ڈرو نہیں بچی، اس نے مجھے پچکارتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ٹیکہ لگا دوں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ لمبی سوئی والے ٹیکے میں دوائی بھر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ گاؤں کے نائی نے ایک بار سوئی سے میری ناک چھیدی تھی، اور مجھے بہت درد ہوا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ناک میں پہننے کے لیے کوئی زیور بھی نہ تھا، اس لیے وہ ہر سال ناک دوبارہ چھیدا جاتا تھا، کیونکہ کچھ نہ پہننے سے ناک بند ہو جاتی تھی۔ جب ڈاکٹر ٹیکہ لے کر میری طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کی نوک پر دوائی کے بلبلے بن رہے ہیں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے باپو کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں پھولن، یہ دوائی ہے، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنے دانت بینچ لیے۔ ڈاکٹر نے پہلے میرے بازو میں سوئی چبھوئی، پھر اس نے مجھے گھمایا اور دوسرا ٹیکہ میرے کولے میں لگایا۔ چونکہ باپو نے کہا تھا کہ اس سے مجھے آرام آ جائے گا، اس لیے میں نے درد برداشت کیا اور کوئی احتجاج نہ کیا۔ ڈاکٹر نے باپو کو کچھ گولیاں دیں اور اس سے 20 روپے مانگے۔ باپو نے اپنی دھوتی کی ڈب کھولی، جس میں اس نے نہایت احتیاط سے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور وہ پیسے گننے لگا۔ باپو تم اسے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا۔ اس کی سوئی سے تو مجھے درد ہوا ہے پھولن، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، باپو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے ٹیکے میں دوائی ڈال کر تمہیں ٹیکہ لگایا، ڈاکٹر کو فیس دینا پڑے گی۔ جب ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہم سڑک کنارے نیم کے ایک اونچے درخت تلے بیٹھے انتظار کرنے لگے۔ باپو تھکن سے چور چور نظر آتا تھا۔ اسے تھکنا تو تھا ہی، کیونکہ وہ مجھے 3 گھنٹے تک کاندھوں پر بٹھا کر پیدل چلتا رہا۔ وہ میرے قریب ہی لیٹ گیا اور سامان کی پوٹلی اپنے سر کے نیچے رکھ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گیا اور مجھے بھی نیند آ گئی۔ جب ہم جاگے تو سورج افق میں نیچے چلا گیا تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی،
اور دل چاہ رہا تھا کہ آم کا جوس پیوں، لیکن باپو نے پھر منع کر دیا۔ باپو ہم گھر کب پہنچیں گے؟ میں نے پوچھا۔ کیا ہمیں اب بھی دیر تک اور دور تک چلنا ہوگا؟ نہیں پھولن، اب ہم بس میں جائیں گے، باپو نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بس آئی تو وہ سواریوں سے بھری ہوئی تھی اور انجن بری طرح شور مچا رہا تھا۔ باپو نے مسافروں سے کہا کہ بچی بیمار ہیں، اس لیے مہربانی کر کے سیٹ دے دیں۔ مجھے سیٹ مل گئی اور میں باپو کی گود میں بیٹھ گئی۔ ڈیزل کا دھواں میرے دماغ کو چڑھ رہا تھا اور مجھے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بے تابی سے باپو کی طرف دیکھا۔ باپو نے میری حالت کا اندازہ لگایا تو ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور بولا کہ مجھے کھڑکی والی سیٹ پر بٹھا دیا جائے تاکہ اگر الٹی آئے تو میں شیشے سے باہر منہ نکال کر سکوں۔ میں نے سیٹ کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ نرم اور